الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق و خاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل کتاب سے ایک مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قصاص میں قتل کرنے کا مسئلہ، اور اس میں مصنف کی تحقیق پر اکتفا کرتے ہوئے، صاحب کتاب کی تحقیق پر اکتفا کرتے ہوئے، میں نے ان کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قول کو ترجیح دے دی تھی کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بعد میں جب دوبارہ میں نے ان آثار کی اور دیگر اس مسئلے پر جب ریسرچ کی تو اس کے بعد اس نتیجے تک میں پہنچا ہوں کہ کل جو ہم نے ترجیح دی ہے اور صاحب کتاب کی رائے کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا کہ راجح یہی ہے کہ آزاد کے غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا لیکن آزاد کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، اس مسئلے میں راجح یہ ہے کہ مطلب کہ غلام کے بدلے میں آزاد کے بدلے میں غلام ہوگا لیکن غلام کے بدلے میں آزاد نہیں ہوگا، قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ترجیح غلط ہے، یہ ترجیح غلط ہے۔ میں آج اس مسئلے کو دوبارہ بطور فائدے کے دہراؤں گا اور توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا بطور استفادہ کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں بھی کتاب سے پڑھتے ہوئے ایکسٹرا میں ذکر کرتا ہوں وہ ساری مطلوب ہیں، جو چیزیں بھی کتاب کے علاوہ ایکسٹرا میں ذکر کرتا ہوں وہ ساری مطلوب ہیں۔ اس وجہ سے جو کلاس نہیں لے رہے ان کے لیے ریکارڈنگ سننا لازم ہے، اور جو کلاس لے رہے ہیں ان کے لیے چیزیں اضافی نوٹ کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی سوال وہاں سے آ جائے تو کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہم نے یہ چیز پڑھی نہیں کی کلاس کے اندر یا ذکر نہیں کی گئی۔ تو اس وجہ سے اب چونکہ یہ آخری سیمیسٹر ہے تو آپ کو صرف لکیر کے فقیر والی بات اب نہیں ہے، اب باقاعدہ آپ کو یہ چیزیں مطلب اگر نہیں کوئی کتاب نوٹس کے اندر چیز تو آپ کو یہ نوٹ کرنی چاہیے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے نا صاحب کتاب، اس وجہ سے میں اصل میں کتاب پہ اعتماد نہیں کرتا، بہت کم جو ہے وہ بعض چیزوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں کتاب سے، چونکہ بعض تحقیقات کے اندر احادیث پہ حکم لگانے کے اندر اور روایات پہ حکم لگانے کے اندر کئی چیزوں کے اندر جو ہے وہ مجھے صاحب کتاب سے اتفاق نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں نے شروع سے ہی پہلے دن سے ہی کتاب پہ کوئی اتنا زیادہ اعتماد نہیں کیا۔ مسائل کی ترجیح کے اندر عموماً ظاہریت کو دیکھا گیا، یعنی اہل الظاہر کے جو موقف ہے اس کو زیادہ تر مد نظر رکھتے ہیں صاحب کتاب حافظہ اللہ۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے آزاد غلام کے بدلے میں کیا قتل ہوگا کہ نہیں، یہ مسئلہ صاحب کتاب نے کہا ہے کہ نہیں ہوگا، اور جو انہوں نے آثار اور صحابہ کے اقوال ذکر کیے ہیں وہ سارے ضعیف ہیں، ان ضعیف روایات اور احادیث سے استدلال کیا ہے، کوئی صحیح بھی اس بارے میں روایت موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہاں علماء کے دو آراء ہیں علماء کی۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ آزاد کے غلام کے بدلے میں آزاد قتل نہیں ہوگا، اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ اب فریقین کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے دلائل جو کل ہم نے کتاب سے پڑھے ہیں، صاحب کتاب نے ذکر کیے ہیں، لیکن فریق مخالف کے دلائل ذکر نہیں کیے۔ حالانکہ اصول یہ بنتا ہے اور انصاف یہ ہے کہ دونوں کے دلائل کو ذکر کیا جائے، دونوں کے فریقین کے دلائل کو ذکر کیا جائے۔ اگر ہمیں احناف سے اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، اختلاف کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور ان آداب میں سے یہ ہے کہ احناف کے بھی دلائل کو ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ایک فریق کی بات کو سنتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہی حق پر ہیں، لیکن دوسرے فریق کی بات کو بھی ہمیں نیوٹرل ہو کر پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کے اندر بھی کوئی حق بات نظر آئے۔ تو یہ مسئلہ جو غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کرنے کا مسئلہ ہے نا، اس میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ جمہور کے دلائل تو ہم نے پڑھے، لیکن احناف کے کیا دلائل ہیں؟ احناف کے دلائل میں چند ایک آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ اہل ایمان تمہارے لیے قصاص فرض کر دیا گیا ہے قتل میں، یعنی اگر کوئی مقتول قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں قصاص لازم اور واجب ہے، ثابت ہے۔ اب یہاں قتلہ جو ہے یہ عام ہے، اس حکم کے اندر غلام بھی ہے، آزاد بھی ہے، مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے۔ اس حکم کے اندر غلام بھی ہے، آزاد بھی ہے، مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، ہر ایک ہے، لہذا حکم یہ سب کو شامل ہے۔ پہلی دلیل تو یہ ہے۔ دوسری دلیل احناف کی جو کہتے ہیں کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا قصاصاً، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے لکھ دیا ان پر یہ حکم تورات کے اندر کہ جان کے بدلے میں جان ہے، اور غلام کی بھی جان ہے، آزاد کی بھی جان ہے، تو دونوں جانوں میں فرق کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ اس وجہ سے
بہت سارے ملحدین اور بہت سارے لبرل جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے دین کے اندر دیکھیں آزاد اور غلام کا فرق کیا گیا ہے۔ اب یہاں اس مسئلے کے اندر جان تو برابر ہی ہے، جان تو برابر ہے اور ہے بھی مسلمان، چلیے دین کا فرق ہو تو یہ تو بات سمجھ آتی ہے، دین کا فرق ہو تو یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ کافر تو حالت جنگ کے اندر اس کو قتل کیا جاتا ہے، مخصوص حالات میں بھی قتل کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی دلیل بھی نہیں، لیکن یہ عموم دلائل جو ہیں، عمومی دلائل جس کے اندر جانیں برابر ہیں، مقتول سارے برابر ہیں، یہ ساری چیزیں مطلب ان کو کس ہم پلڑے میں ڈالیں گے؟ ضعیف روایات کو لے کر ہم ان حدیث اور آیات کو چھوڑ دیں؟ تو لہٰذا دوسری دلیل کہ غلام کو کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، تو نفس عام ہے، اس کے اندر غلام بھی ہے، اس کے اندر آزاد بھی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمنون تتکافا دماؤہم، المؤمنون تتکافا دماؤہم، کہ جو مومن ہیں ان کے خون برابر ہیں، مومن جو ہیں مسلمان ان کے خون برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جو جمہور نے روایات ذکر کی ہیں میں ان کی طرف بھی اشارہ کرتا ہوں جس سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ غلام کے بدلے میں آزاد قتل نہیں کیا جائے گا۔ مثلا حضرت علی کی طرف جو انہوں نے قول منسوب کیا ہے کہ من سنتی اللہ یقتل حر بعبد، کہ سنت یہ ہے کہ آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے، یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، یہ قول کسی بھی صحیح سند سے ابن شیبہ نے مصنف میں ذکر کیا ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے کہ انہوں نے آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، صحیح سند سے ان سے ثابت نہیں ہے۔ تو راجی قول کیا ہے؟ راجی یہ ہے کہ جمہور کہتے ہیں کہ الحر بالحر والعبد بالعبد، یہ دلیل ہے کہ آزاد کے بدلے میں آزاد غلام کے بدلے میں غلام ہوگا، لہذا آزاد کے بدلے میں غلام نہیں ہوگا، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر تم اس قاعدے کو صحیح مانتے ہو تو پھر اس قاعدے کو بھی لاگو کرو، والانثى بالانثى، اور مؤنث کے بدلے میں مؤنث، یعنی عورت کے بدلے میں عورت، پھر اس کا مطلب اگر عورت مرد کو کرے یا مرد عورت کو کرے تو قصاص نہیں ہونا چاہیے، پھر قاعدہ وہاں بھی اپلائی ہونا چاہیے۔ اگر تم کہتے ہو کہ العبد بالعبد کے اندر صرف غلام کے بدلے میں غلام ہوگا، غلام کے بدلے میں آزاد نہیں ہوگا، تو پھر عورت کے بدلے میں مرد کو بھی نہیں کرنا چاہیے، پھر مرد کے بدلے میں بھی عورت کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ والانثى بالانثى بھی تو آیا ہے قرآن کریم کے اندر ہی، جیسے العبد بالعبد ہے ایسے الانثى بالانثى بھی ہے، لہٰذا پھر عورت کو بھی مرد کے بدلے میں یا مرد کو بھی عورت کے بدلے میں قتل نہیں کرنا چاہیے قصاصاً۔ تو جب وہاں تم قائل ہو کہ عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا اگر مرد عورت کو کر دیتا ہے، تو پھر یہاں بھی تم قائل ہو کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت علی کی طرف جو قول منسوب ہے وہ ضعیف، سخت ضعیف ہے، اس کے اندر مدلسین اور پتہ نہیں مبہمین کتنے راوی موجود ہیں، لہٰذا ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجموع الفتاویٰ کے اندر احناف کے قول کو ترجیح دی ہے، احناف کے قول کو ترجیح دی ہے، اور ترجیح کی وجہ دو چیزیں ہیں، ترجیح کی وجہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کریم کے جو عمومی دلائل ہیں جیسا کہ کتب علیکم القصاص فی القتل، اور اسی طرح جو ہے وہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا، اسی طرح قرآن کریم جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے اس کے اندر وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، یہ دلائل عام ہیں اور ان کو خاص کرنے کی کوئی روایت نہیں، ان کو خاص کرنے کی کوئی نص موجود نہیں ہے، لہٰذا پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ المؤمنون تتکافا دماؤہم سے اور زیادہ اس کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے کہ مومنوں کے خون برابر ہیں، وہ آزاد ہوں یا غلام ہوں، وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حتیٰ کہ اگر دودھ پینے والا بچہ بھی ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ قصاص ہوگا اور قتل کے بدلے قتل ہوگا۔ اگر کوئی دودھ پینے والے بچے کو بھی بڑا آدمی قتل کر دے گا تو قصاص وہی ہوگا، چونکہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اور قتل عام ہے، لہذا حدیث نے اور زیادہ اس معنی کے اندر پختگی اور تاکید پیدا کر دی، اور وہ یہ ہے کہ المؤمنون تتکافأ دماؤہم، کہ مومنوں کے خون برابر ہیں، وَيَسْعَى لِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، اور اگر کوئی ادنا آدمی بھی ذمہ دے دے گا کسی کو یا پناہ دے دے گا تو اس پناہ کا پاس رکھا جائے گا اور اس کا خیال رکھا جائے گا۔ تو لہٰذا صاحب کتاب کے نزدیک جو کل ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ غلام کے بدلے میں آزاد قتل نہیں ہوگا، اس میں جمہور کا یہ قول ہے لیکن یہ مرجوح ہے، اور راجح یہ ہے کہ غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، چونکہ دلائل عموم عام ہیں، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی تخصیص کی دلیل نہیں ملتی ہمیں، اور خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، واللہ اعلم۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ زخم صحیح ہونے سے پہلے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اگر کسی کو کوئی زخم کر دیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے، ہاتھ کاٹ دیتا ہے، پاؤں کاٹ دیتا ہے، جب تک اس کا زخم صحیح نہ ہو جائے اس وقت تک قصاص نہیں لیا جائے گا۔
اس وقت تک قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یہ جمہور کا مذہب ہے، یہ جمہور کا مذہب ہے۔ اور جو اس کے اندر روایت ذکر کی جاتی ہے اس روایت میں یہ ہے کہ ایک بندے نے دوسرے بندے کو سینگ کے ساتھ اس کی ٹانگ جو ہے وہ اس کو پھوڑ دیا، اس کو مطلب کہ ٹانگ کے اندر سینگ مارا، اس سینگ مارنے سے اس کی ٹانگ خراب ہوگی، اس کی ٹانگ جو ہے وہ خراب ہوگی۔ تو آ کر نبی علیہ السلام نے اس نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، جب تمہارا زخم ٹھیک ہو جائے تب آنا، تب ہم جو ہے وہ اس سے قصاص لیں گے۔ تو وہ بندہ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آ گیا، تو آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں اب لنگڑا ہو چکا ہوں، ابھی بھی میرا قصاص نہیں تم لے رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دور کر دیا اور تیرے لنگڑے پن کو رائگاں کر دیا، مطلب کہ اس کا کوئی اب قصاص نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ یہ حدیث جس کو جمہور نے دلیل بنایا ہے کہ زخم کے درست ہونے تک قصاص نہیں لیا جائے گا۔ کس کے زخم کے درست ہونے تک؟ جس پر جرم کیا گیا ہے، یعنی جو مظلوم ہے، جس پر مجرم نے جرم کیا ہے اور اس کو زخمی کیا ہے، جب تک وہ زخم ٹھیک نہیں ہو جائے گا تب تک اس کے اوپر قصاص نہیں ہوگا۔ اور اس کی شاید وجہ یہ بتائی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے، ہو سکتا ہے کہ وہ زخم اگر قصاص لے لیا جائے تو بعد میں وہ زخم جو ہے وہ اس سے زیادہ آگے نکل جائے یا اس سے بندہ فوت ہو جائے تو پھر اس کی سزا اور بھی سخت ہو جائے گی مجرم کی، شاید یہ چیز سامنے رکھی گئی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس موضوع میں بھی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، اس موضوع میں بھی کوئی حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ زخم کے صحیح ہونے تک جو ہے وہ قصاص نہ لیا جائے، جب زخم صحیح ہو جائے تب قصاص لینا چاہیے۔ اس موضوع میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ یہ حدیث جو صاحب کتاب نے ذکر کی ہے اس میں کلام ہے، اس حدیث میں کلام ہے، اور اس کے بارے میں اور بھی کوئی صحیح حدیث، یہ ساری احادیث مرسل ہیں، یہ ساری روایات مرسل ہیں، اور مرسل حدیث جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ مرفوع کے مقابلے میں درست نہیں۔ تو بہرحال اس وجہ سے، اس حدیث پہ کلام ہونے کی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور شافعیہ کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، زخم کے صحیح ہونے تک انتظار کرنا قصاص لینے میں یہ واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب کہہ سکتے ہیں ہم کم از کم، چونکہ ساری روایات مرسل ہیں، اور مرسل روایات جو ہوتی ہیں وہ اگر زیادہ مل جائیں تو کم از کم یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معنی ثابت ہو جائے گا، لیکن وجوب ثابت کرنے کے لیے مرفوع صحیح حدیث ہونی چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے منع کیا ان یقتص عن جرح حتی یبرأ صاحبہ، کہ قصاص لیا جائے کسی زخم کا حتیٰ کہ جو اس کا زخمی شخص ہے وہ بری ہو جائے، مطلب صحیح ہو جائے، درست ہو جائے۔ یہ حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ حدیث جو ہے وہ مرسل ثابت ہے لیکن مرفوع اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا چونکہ مرسل بکثرت تابعین نے اس کو روایت کیا ہے، اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستحب کے طور پر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو واجب نہیں کہہ سکتے کہ جائز ہی نہیں اس سے پہلے قصاص لینا۔ لہذا قاضی اگر مناسب سمجھتا ہے کہ زخمی آدمی کے زخم کے صحیح ہونے سے پہلے قصاص لینا درست ہے، یا لینے کی کوئی حاجت و ضرورت یا کوئی اس کو مصلحت نظر آتی ہے، تو فوراً بھی قصاص لیا جا سکتا ہے، تو فوراً بھی قصاص لیا جا سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَيَسْقُطُ بِإِبْرَاءِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَيَلْزَمُ نَصِيبُ الْآخَرِينَ مِنَ الدِّيَةِ، قصاص کسی ایک وارث کے معاف کرنے سے ساقط ہو جائے گا، قصاص کسی ایک ورثاء میں سے کسی ایک وارث کے معاف کرنے سے ساقط ہو جائے گا۔ مثلا مثال کے طور پر ایک آدمی قتل ہوا، اس کے ورثاء میں مثلا 2 بیٹے ہیں، اب 2 بیٹوں میں سے ایک کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نے قصاص لینا ہے۔ اب اس حالت میں فیصلہ کیا ہوگا؟ اب اس حالت میں فیصلہ کیا ہوگا؟ تو اس حالت میں فیصلہ یہ ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ قصاص ساقط ہو جائے گا لیکن دیت لازم ہوگی، لیکن دیت لازم ہوگی، یعنی ہم کہیں گے قصاص تو نہیں ہوگا، چونکہ ولی آپس میں جو ہیں ورثاء جو ہیں وہ اختلاف کر رہے ہیں، لہٰذا اس اختلاف کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جائے گا، چونکہ ایک معاف کرنا چاہ رہا ہے، قصاص لینا چاہ رہا ہے، تو ہم کہیں گے پھر دیت ڈالی جائے گی، اور دیت جو ہے وہ مغلظہ ہوگی، بنت مخاض، بنت لبون، اقا جزا، اور اسی طرح جو ہے وہ حاملہ اور اونٹریاں اس کے اندر ہوں گی، جیسا کہ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم کریں گے عمروں کے ساتھ، جیسے ہم نے زکوٰۃ کے اندر بنت لبون، بنت مخاض، جزا، اقا، اور اسی طرح کچھ اور اونٹریاں ہیں، تو یہ انشاءاللہ اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہاں مسئلہ یہ ہے اگر 2 ورثاء میں سے ایک وارث معاف کرنا چاہ رہا ہو اور دوسرا قصاص لینا چاہ رہا ہو تو قصاص پر عمل نہیں ہوگا بلکہ دیت کی طرف جایا جائے گا، پھر دیت جو ہے وہ قاتل جو ہے وہ دیت دے گا اور اس طرح معاملہ ان کا حل ہو جائے گا۔ عمر بن شعیب عن ابی عن جدی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، اور جس کسی نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اسے مقتول کے ورثاء کے سپرد کر دیا جائے گا، یہ کل بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی۔ فَإِن شَاءُوا قَتَلُوا وَإِن شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، اگر وہ چاہیں تو قتل کر دیں، اگر وہ چاہیں تو دیت لے لیں۔ حدیث کے الفاظ فَإِن شَاءُوا قَتَلُوا،
اگر چاہیں تو قتل کر دیں، اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ سب کا حق ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے، جمع کے اندر سارے ورثاء ہیں، لہٰذا اگر کچھ ورثاء قصاص لینا چاہتے ہیں، کچھ معاف کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کہیں گے اس صورت میں پھر قصاص پر عمل نہیں ہوگا بلکہ دیت پر عمل ہوگا، لہٰذا وہ دیت دے گا، اور راجح درست بھی یہی ہے۔ قصاص لینے سے معاف کر دینا بہتر ہے، یہ میں نے کل بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، چونکہ اس سے آپس میں عداوت اور یہ چیزیں یہ پیدا نہیں ہوتی، اور خصوصاً آج کل کے دور کے اندر مثلاً آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو تو کسی کا دشمن بننے کے لیے بہانہ چاہیے، ہیلا چاہیے، تو اس صورت کے اندر زیادہ بہتر یہ کہ کوئی معاف کر دے۔ لیکن اگر کوئی دیکھتا ہے کہ مطلب یہ اس وجہ سے جرم کر رہا ہے، اس وجہ سے جرم کر رہا ہے کہ میرے پاس سفارش ہے، میرے پاس میرا کوئی جاننے والا ہے، اور اس کو کسی کا سہارا پیچھے سے حاصل ہے، تو پھر اگر ممکن ہے اس پر حد لاگو کروانا تو اس پہ حد لاگو کروانی چاہیے، کیونکہ اگر بڑے لوگوں کو نہیں پکڑا جائے گا تو کسی اور پہ ظلم کرے گا، اس سے اگلے دن کسی اور پر کرے گا۔ لیکن بعض حالات میں ہم کہتے ہیں کہ معاف کر دینا بھی زیادہ بہتر ہے، معاف کر دینا بھی زیادہ بہتر، لیکن میں کہوں گا کہ اس کو عام ہم نیوٹرل نہیں کر سکتے ہر ایک پر کہ ہر صورت میں معاف کرنا زیادہ بہتر ہے، نہیں، ہم کہیں کہ کچھ حالات ہیں جن حالات میں معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے، کچھ حالات ایسے ہیں کہ جن حالات میں قصاص لینا زیادہ بہتر ہے، خصوصاً جب کوئی بڑا آدمی قتل کر دے اور امکان ہو، ممکن ہو، پاسبل ہو اس سے قصاص لینا، تو اس صورت کے اندر قصاص ہی لینا چاہیے، تاکہ کل اور بڑے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس میں عبرت حاصل ہو کہ اگر ہم بھی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر بڑے لوگوں کو معاف کر دیا جائے ان سے صلح کر کے ڈرتے ہوئے، تو پھر یہ بڑے لوگ کل دوسرے بھی کسی غریب پر ظلم کریں گے، کسی اور کو قتل کریں گے، پھر اگلے دن کسی اور کو کریں گے، تو اس طرح درست نہیں ہے۔ لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بطور سبق کے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے اندر یعنی ایک ہمارے مسئلے سے متعلق چیز ہے کہ کس صورت میں معاف کرنا چاہیے۔ مثلا سعودی عرب کے اندر جب ملک سلمان حفظہ اللہ، جو سعودی بادشاہ اس وقت کا موجودہ بادشاہ ہے سلمان بن عبدالعزیز، جب یہ نیا بادشاہ بنا تھا نا، تو اس وقت سب سے پہلا جو اس کو چیلنج مطلب جس کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے بھتیجے نے، یعنی اس کے بھائی کے بیٹے نے کسی غریب آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ آپ نے شاید آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، یہ کافی سوشل میڈیا پہ خبر پھیلی تھی، اور مطلب کہ بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا اس مسئلے کو۔ تو سلمان بن یعنی ملک سلمان نے اس کے گھر والوں سے بات کی، اور اس کے یعنی جو قاتل ان کا بھتیجا تھا، ان کے والدین نے بھی، ان کے عزیز و اقارب نے بھی بات کی کہ آپ معاف کر دیں، ہم جتنا پیسہ چاہتے ہو آپ کو دیں گے، آپ مطلب کہ آپ چاہتے ہو تو اس کے وزن کے برابر پیسے لے لو۔ یہاں تک بھی انہوں نے آفر کی کہ آپ جتنے پیسے چاہتے ہو آپ کو ریال ہم دیں گے، سونا چاہتے ہو سونا آپ کو دیں گے، جو چاہو گے آپ کو دیت سے بھی زیادہ دیں گے۔ تو وہ جو مقتول کا والد تھا وہ غریب آدمی تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں نے قصاص ہی لینا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم سعودی عرب کے اندر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے ہاں حدود کا نفاذ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حدود کا نفاذ ہے کہ۔ اب اس قاتل کے جو شاہ سلمان کے جو بھتیجا تھا، اس کے والدین عزیز و اقارب شاہ سلمان کے پاس آئے کہ اب آپ جو ہے وہ ان کو منوائیں، تو اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں مان رہے تو قصاص ہی ہوگا، اگر وہ نہیں مان رہے تو قصاص ہی ہوگا، قصاص ہی ہوگا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا، کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے باقاعدہ قصاصاً اسے قتل کروایا، اور وہ حد نافذ کروائی ہے، اور یہ سب سے پہلا اس کو چیلنج تھا جس کا سامنا ہوا تھا۔ اسی طرح کا ایک ملتا جلتا واقعہ جو میں جس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک امیر آدمی نے سعودی عرب کے اندر ایک غریب کے بچے کو قتل کر دیا۔ اب عدالت کے اندر معاملہ پہنچا، اب انہوں نے بڑی آفرز کی کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، ہم آپ کو اونٹوں سے جتنے 100 اونٹ اس سے بھی بڑھ کے دیتے ہیں، سب کچھ کہا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے معاف نہیں کرنا۔ عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت پہ قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، اس غریب کے بچے کو قتل کرنے کی وجہ سے اسے قتل کیا جائے گا۔ اب اس میدان کے اندر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور یہ ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے، تو اب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، چونکہ قصاص جہاں ہوتا ہے وہاں جگہ مخصوص ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے، مدینہ میں بھی اور بھی کئی شہروں کے اندر موجود ہے، وہاں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، عموماً جمعہ کی نماز کے بعد ہوتا ہے، تو لوگ وہاں سارے پہنچ گئے۔ تو بالکل عین جب جلاد نے وہاں، جلاد وہ اس نے ماسک پہنا ہوتا ہے، تو سوری اپنے پورے چہرے پر اس نے وہ بلیک کپڑا چڑھایا ہوتا ہے، صرف آنکھیں اس کی نظر آ رہی ہوتی ہیں، بس پتہ نہیں ہوتا کون ہے، چونکہ ہو سکتا ہے بعد میں اس کو قتل نہ کر دیں، کافی اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں۔ تو جب اس نے تلوار اٹھا لی نا قصاص لینے کے لیے، یہ سعودی عرب کا واقعہ ہے، جب اس نے تلوار قصاص لینے کے لیے اٹھا لی اور چلانے لگا،
تو اس مقتول بچے کے والد نے آ کر اس کو روک دیا، اس مقتول بچے کے وارث نے آ کر اس کو روک دیا کہ رک جاؤ۔ رکنے کے بعد اس نے ایک لمبا چوڑا درس دیا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، اور اس نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر بالکل بھی عدل و انصاف کا کوئی نام نہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا کہ کیا ابھی بھی کچھ عدل ہے کہ نہیں، لیکن اب چونکہ عدل ہوا ہے اور مجھے میرا انصاف مل گیا ہے، اب میں قصاص نہیں چاہتا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور وہ لوگ وہاں حیران ہو گئے کہ اچانک ایک بندہ قصاص کا شروع سے لے کر مطالبہ کرتا آ رہا ہے اور بالکل عین موقع پہ آ کر اس نے معاف کر دیا ہے۔ اب یہاں معاف کرنا پہلے معاف کرنے سے کئی گنا بہتر ہے، اس صورتحال میں معاف کر دینا پہلے کئی گنا سے بہتر ہے۔ اس میں آ کر معافی کا احساس ہوتا ہے، قاتل کو بھی احساس ہوتا ہے اور اس کے ورثاء کو بھی احساس ہوتا ہے۔ اگر پہلے ان کے کہنے پر چپ کر کے معاف کر دیتا تو ان کو اتنا اس جرم کا احساس نہیں ہونا تھا جتنا اس کو عین تلوار کے نیچے جا کے معاف کرنے سے اس کو احساس ہوا ہے۔ تو اس صورت میں مطلب معاف کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی ہم آپ کو جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں، ہم آپ کو، اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اس قبیلے کا سردار، آج کل بھی سعودی عرب کے اندر باقاعدہ قبائل کے سردار موجود ہیں، بڑے ہر قبیلے کے سردار موجود ہیں، اس نے اپنا پورا قبیلہ لیا اور گاڑیاں جو ہے وہ تحائف سے بھری، سونا لیا اور کئی مطلب درم و دینار، اور ایک پورا اتنا بیگ تھا بھرا ہوا جو ریال اس کے اندر تھے، ڈالر تھے یا ریال تھے مجھے کنفرم نہیں اس وقت، کافی بہت بڑا جو ہے وہ جیسے ٹچ کیس ہوتے ہیں نا، اس طرح کا کوئی بہت بڑا بیگ تھا، اس کے اندر انہوں نے اتنے زیادہ ریال ڈالے ہوئے تھے، اور پورا قبیلہ گاڑیوں کی گاڑیاں جا رہی ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے 100 گاڑیاں ہیں اس مقتول کے، وہ غریب آدمی کے گھر میں جا کے گاڑیاں کھڑی، تو سارے حیران ہو گئے کہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے بیٹے کے قتل ہونے کی وجہ سے، آپ نے تو معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، نہ آپ نے ہم سے مطالبہ کیا کچھ لینے کا، آپ نے اللہ کے لیے معاف کیا ہے، لیکن ہم آپ کو پھر بھی یہ بطور گفٹ کے یہ ساری چیزیں دینے آئے۔ اس کے اندر سونا بھی تھا، اس کے اندر ریال بھی تھے، پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ تو یہاں دیکھیں کہ اس کے لیے دونوں گھروں کے لیے معافی جو ہے وہ بہتر ثابت ہوئی۔ تو بہرحال مخصوص حالات میں معاف کرنا بہتر ہوتا ہے، اور بعض مخصوص حالات میں بدلہ لینا اور قصاص لینا یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ فَإِذَا كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ يُنْتَظَرُ فِي الْقِصَاصِ بُلُوغُهُ وَيُهْدَرُ مَا سَبَبُهُ مِنَ الْمَجْنِ عَلَيْهِ، اگر ورثاء میں یعنی مقتول کے ورثاء میں کوئی بچہ ہے، غیر بالغ ہے، جو تصرف نہیں کر سکتا، تو اس کے بالغ ہونے تک انتظار کیا جائے گا، اس کے بالغ ہونے تک انتظار کیا جائے گا، بلوغ کے قریب ہے، مطلب بلوغت کے اگر قریب ہے تو اس کا انتظار کیا جائے گا، وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کے والد کا قصاص لینا ہے یا نہیں، اس کے والد کا قصاص لینا ہے یا نہیں۔ ویسے آج کل ہمارے ہاں تو عدالتوں کے اندر بچے بالغ ہو کے فوت بھی ہو جاتے ہیں تو فیصلہ نہیں ہوتا، جب بچے ہوتے ہیں تو ان کا باپ قتل ہوتا ہے، اور وہ بالغ بھی ہو جاتے ہیں، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، تب بھی ان کو انصاف نہیں ملتا، اللہ المستعان۔ اور مظلوم کے لگائے ہوئے زخم رائگاں ہوں گے، اگر کوئی آدمی مظلوم ہے، اس پر کوئی حملہ کرتا ہے، اسے مارتا ہے، وہ آگے سے کاٹ لیتا ہے یا کچھ کرتا ہے، تو اس کا زخم لگا ہوا، اس کا قصاص نہیں ہوگا، قصاص اس کا ہوگا جس نے پھوڑا ہے، جس نے پہلے حملہ کیا۔ اگر ایک بندہ اپنے دفاع میں اس کا کوئی ہاتھ کاٹ دیتا ہے یا اس کی انگلی کاٹ دیتا ہے تو اس صورت میں اس پر کوئی بدلہ نہیں ہوگا، لیکن جو حملہ کرنے والا ہے اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ چبا لیا، ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ چبایا، تو جو ہاتھ چبانے والا تھا نا، جس کا ہاتھ چبایا جا رہا تھا، اس نے ہاتھ کھینچا، یعنی اس نے اس کے منہ میں ہاتھ ڈالا، اب جب وہ چبانے لگا نا، اس کو کاٹنے لگا، تو اس نے ہاتھ کھینچا، جب اس نے ہاتھ کھینچا نا تو اس کے دانت ٹوٹ گئے، جب اس کے دانت ٹوٹ گئے تو اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، الٹا کہنے لگا اللہ کے رسول سے میرے دانت توڑ دیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا خیال ہے تیرا، وہ تیرے منہ میں ہاتھ ڈالے رکھتا تھا کہ تو اس کو جو ہے وہ جیسے کوئی نر جانور چباتا ہے، سانڈ جیسے وہ چباتا رہتا مزے سے۔ تو حدیث یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ چبایا، تو دوسرے نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ کھینچا، اس پر اس کے کچھ دانت گر گئے، اور دونوں جھگڑا لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، آپ نے یعض احدکم ید اخیہ کما یعض الفحل لا دیۃ لک، کہ تم میں سے ایک اپنے بھائی کا ہاتھ اس طرح چباتا ہے جیسے کوئی نر جانور چباتا ہے، فرمایا لا دیۃ لک، تیرے لیے کوئی دیت نہیں۔
تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بیچارہ تو مظلوم ہے، اس کا ہاتھ تو وہ چبا رہا تھا، اب صاحب ظاہر ہے کہ وہ ہاتھ منہ میں تھوڑا ہی رکھے رکھتا کہ ٹھیک ہے چبا لو اچھی طرح، اس نے تو کھینچنا ہی تھا، تو جب اس نے کھینچ لیا اس کا مطلب کھینچتے ہوئے دانت اس کے ٹوٹے ہیں، وہ توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن ظالم کون ہے؟ ظالم جو چبانے والا ہے اس کا ہاتھ۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ جو مظلوم آدمی ہے اگر وہ دفاع کے اندر مقابلے میں ظالم کا کوئی نقصان کر دیتا ہے تو اس میں قصاص نہیں ہوگا، اس میں قصاص نہیں ہوگا۔ ہاں اگر دونوں اگر لڑ رہے ہیں، دونوں ہی اگر لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں، اس صورت میں جس کا کوئی نقصان ہوگا وہ دونوں سے پورا کیا جائے گا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے وَإِذَا أَمْسَكَ رَجُلٌ وَقَتَلَ آخَرُ قُتِلَ الْقَاتِلُ وَحُبِسَ الْمُمْسِكُ، اگر ایک آدمی نے کسی کو پکڑا اور دوسرے نے اس کو قتل کر دیا، اب قتل کرنے والے سے قصاص لیا جائے گا اور پکڑنے والے کو قید کیا جائے گا، پکڑنے والے کو قید کیا جائے گا۔ لیکن اگر دونوں ہی قتل کرنے والے ہیں، یہاں ایک مسئلہ ہے، دونوں ہی اگر قتل کرنے والے ہیں تو پھر دونوں سے قصاص ہوگا۔ لیکن اگر ایک بندہ ویسے پکڑ رہا ہے، اس کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں، لیکن اس نے ویسے اس کو پکڑا ہے، قتل کرنے میں شامل نہیں، اس نے روکا ہے، مطلب بھاگ رہا تھا بندہ، اس نے بھاگتے ہوئے اس کو پکڑ لیا، اس نے فائر مار دیا، اس کا ارادہ نہیں تھا اس کے ساتھ تعاون کرنا قاتل کے ساتھ، لیکن اس نے ویسے اس کو روکا ہے، قتل کرنے کا ارادہ نہیں اس کا، تو اس صورت میں جس نے روکا ہے نا اس کو قید و بند میں رکھا جائے گا، جیل کی سزا دی جائے گی، اور جو قتل کرنے والا ہے اس پر قتل جو ہے وہ قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ اس سے ملتا جلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان ایک مومن کے قتل میں ایک سے زائد بندے اگر شریک ہو جائیں، اگر ایک مومن مسلمان کے قتل میں اگر ایک پوری جماعت شریک ہو جاتی ہے تو کیا پوری جماعت کو قتل کیا جائے گا؟ جی ہاں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف اور مشہور مقولہ ہے کہ یمن کے اندر کچھ لوگوں نے مل کر جو ہے وہ ایک آدمی کو قتل کر دیا، تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس میں 5 یا 7 لوگ تھے جنہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا لو تمالا علیہ اہل صنعاء لقتلتهم جميعا، اگر پورے کے پورے اہل صنعاء بھی امڑ آئیں، اگر پورے کے پورے اہل صنعاء بھی اس کے قتل میں امڑ آتے تو میں ان سب کو پورے اہل صنعاء کو قتل کر دیتا۔ تو صحیح بخاری کے الفاظ میں ہے، آپ نے فرمایا لو اشترک فیہ اہل صنعاء لقتلتهم جميعا، اگر اس میں اہل صنعاء سارے بھی شریک ہو جاتے تو میں سب کے سب کو قتل کر کے رکھ دیتا، یعنی بدلے میں قصاص میں قتل کر دیتا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا جو ہم نے ابھی قریب میں ہی واقعہ پڑا تھا ارینیین کا، ارینا قبیلے کے لوگ جو ہے، ہم نے جب حرابہ کی سزا اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اس آیت کی روشنی میں جو ارینیین کا واقعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بنو ارینا قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے آ کر جو ہے وہ اپنے پیٹ خراب ہونے کی نبی علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہمیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں رہی، تو ہم جو ہے وہ مدینہ سے جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، تو مدینہ میں فلاں چراگاہ میں چلے جاؤ، وہاں اونٹ چر رہے ہیں اور وہاں جا کے ان کا دودھ پیو اور پیشاب پیو، تمہیں شفا مل جائے گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، وہاں جا کے اونٹوں کا پیشاب اور اونٹنیوں کا دودھ پیا تو شفا یاب ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، بلکہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ سامینو، موٹے تازے ہو گئے، ہٹے کٹے ہو گئے، اور بجائے اس کے کہ شکریہ ادا کرتے نمک حرامی کی، انہوں نے جو نبی کریم علیہ السلام کا چرواہا تھا اسے قتل کر دیا۔ بعض روایات میں ایک سے زائد چرواہوں کا ذکر ہے، بعد میں آتا ہے کہ ایک ہی چرواہا تھا، اس کو قتل کر دیا، اس کی آنکھوں میں سلاخیں ماری۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صرف ایک آدمی کو نہیں پکڑا، بلکہ اللہ کے نبی نے اس پوری جماعت کو بالکل اسی طرح قتل کیا، بری طرح جس طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کے چرواہے کو قتل کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سلاخیں ماری تھی تو اللہ کے نبی نے بھی ان کی آنکھوں میں سلاخیں ماری، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے تھے اس کے، انہوں نے بھی، نبی علیہ السلام نے بھی ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے۔ تو یہاں ایک چرواہے کے بدلے میں اللہ کے نبی نے پوری جماعت کو قتل کیا ہے۔ البتہ یہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، تو مرتد ہونے کا بھی ان کا ایک جرم تھا۔ تو بہرحال دونوں طرح کی سزائیں یہاں، بلکہ ایک سے زائد سزائیں جمع ہوگی، ایک حرابہ بھی تھا، دوسرا مرتد بھی ہو گئے تھے، تیسرا انہوں نے مسلح بھی کیا تھا، چوتھا قتل بھی کیا تھا، کئی ان کے جرائم تھے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے بری طرح ان کو قتل کیا ہے۔ راجے بھی یہی ہے کہ اگر ایک مقتول کے قتل میں پوری ایک جماعت شریک ہوتی ہے تو اس پوری جماعت کو قتل کیا جائے گا، چونکہ ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے میں نفس ہے، تو جتنے اس نفس کو قتل کرنے میں شریک ہوں گے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس جرم کی سزا کو پائیں گے۔ کہتے ہیں وفی قتل الخطأ الدیۃ والکفارۃ، اور قتل خطا میں دیت بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ یہ ہم اصول فقہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ بسا اوقات مطلق آتا ہے، اس کو کسی صفت کے ساتھ مقید کر دیا جاتا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا بعض آیات میں آتا ہے فتحریر رقبہ،
فتحریر رقبہ، اور بعض میں آتا ہے فتحریر رقبۃ مومنہ، مومنہ گردن آزاد کرنا ہے. تو بسا اوقات مطلق آتا ہے، مقید کر دیا جاتا ہے، عام آتا ہے اس کو خاص کر دیا جاتا ہے. تو قرآن کریم میں ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مومنہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، جو مومن کو جو ہے وہ غلطی سے قتل کر بیٹھے، فتحریر رقبہ تو ایک گردن آزاد کرنا ہے، ایسی گردن رقبۃ مومنہ جو کہ گردن مومنہ ہو، مومن. ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور مقتول کے ورثاء کو دیت بھی، یعنی جو خون بہا ہے وہ بھی دینا ہوگا. اچھا یہاں ایک مسئلہ ہے، دیت کتنی ہوگی؟ دیت جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ انہوں نے حدیث کی عربی عبارت جو ہے وہ کچھ لکھی ہے، مکمل نہیں لکھی. تو میں آپ کے سامنے مکمل حدیث ذکر کرتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ بھی ذکر کرتا ہوں. مجھے اردو پڑھنے کا مزہ نہیں آتا صحیح، ایسے عربی جو ہے نا، عربی عبارت پڑھنے سے ترجمہ آسانی سے کر لیتا ہوں. عمر بن شعیب عن ابی عن جدی سے روایت ہے، عمر بن شعیب عن ابی عن جدی سے روایت ہے عبداللہ بن عمر بن عاص سے، کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من قتل مؤمنا متعمدا دفع الى اولیاء یا دفع الى اولیاء المقتول، کہ جو کوئی قتل کر دے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اسے سپرد کیا جائے گا اس کے مقتول کے ورثاء کے. دفع اسے سپرد کیا جائے گا مقتول کے ورثاء کے. یہ جو انہوں نے حدیث ذکر کی ہے نا حضرت عبداللہ بن مسعود کی، اس حدیث میں کلام ہے، اس وجہ سے میں اس حدیث کو نہیں پڑھ رہا. یہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث جو یہاں ذکر کی نا، فی دیت الخطا 20 حقہ و 20 جزع و 20 بنت لبون و بنت مخاض و فلان و فلان، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ جو یہاں صاحب کتاب نے ذکر کی ہے. لیکن جو میں آپ کے سامنے حدیث ذکر کر رہا ہوں یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی سند حسن درجے کی ہے. اور یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے دفع الی اولیاء المقتول، اسے مقتول کے ورثاء کے سپرد کیا جائے گا. فإن شاءوا قتلوا، بس اگر وہ چاہیں تو قتل کر دیں. وإن شاءوا أخذوا الدیہ، اگر چاہیں تو دیت لے لیں. اور دیت کیا ہے؟ وهي 30 حقۃ و30 جزعا و40 خلیفہ، اور یہ 30 حقے ہیں، 30 جزے ہیں اور 40 جو ہیں وہ خلیفہ ہیں. اور خلیفہ جو ہوتا ہے علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد حاملہ اونٹنیاں ہیں، حاملہ اونٹنیاں ہیں. وما صالح علیہ فهو لهم، اور جس پر وہ صلح کر لیں وہ جائز ہے. علماء نے کہا کہ وما صالح علیہ فهو لهم، کہ جس پر وہ صلح کر لیں وہ ان کے لیے جائز ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر دیت سے زیادہ بھی، اگر دیت سے زیادہ بھی اونٹوں پر ان کی صلح ہو جاتی ہے یا کم پر بھی ہو جاتی ہے تو جائز ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. وما صالح علیہ فهو لهم، یہاں ایک اس حدیث کے اندر فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس پر ان کی صلح ہو جائے، جس پر ان کی صلح ہو جائے. مثلا اگر مقتول کے ورثاء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم 50 اونٹوں کی قیمت لے لیتے ہیں، باقی ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں، چونکہ جو مقتول ہے اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تو ان کے ساتھ تعاون ہو جائے گا مثلا، یا اس طرح کی کوئی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آدھے اونٹوں کی قیمت لے لیتے ہیں اور آدھے آپ کو معاف کر دیتے ہیں، تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی زیادہ مالدار ہے، قاتل غلطی سے اس سے قتل ہو گیا یا مطلب کہ جان بوجھ کے وہ قتل کر دیا اس نے کسی وجہ سے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم آپ کو 100 اونٹوں سے بھی زیادہ پیسے دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دے دو. اس پہ صلح ہو جاتی ہے، یا بیچ میں صلح کروانے والے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ان کو 100 اونٹوں سے بھی زیادہ قیمت دو، اور وہ راضی ہو جاتے ہیں دونوں، تو جائز ہے. یہ اصل مقصود ہے، یعنی کم بھی رضامندی سے ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یہ اصل مقصود ہے. اور معاف بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ چونکہ اس کے اندر جب معاف وہ کر سکتے ہیں تو پھر دیت بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں، پھر دیت بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں. لیکن شریعت نے 100 اونٹ مقرر کی ہے، یہ لازمی ہے 100 اونٹ. اگر کم کر لیں مقتول کے ورثاء تو ٹھیک ہے، لیکن قاتل نہیں کہہ سکتا کہ میں آدھے دوں گا، قاتل نہیں کہہ سکتا کہ میں مطلب کہ 10 اونٹ کم دوں گا یا اس طرح نہیں. مقتول کے ورثاء اگر چاہیں تو وہ معاف کر سکتے ہیں، آدھے معاف کرتے ہیں، سارے معاف کرتے ہیں، زیادہ مانگ لیں تب بھی ان کا حق اور رائٹ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 30 حقہ و30 جزع و40 خلیفہ. تو یہ خلاصہ کلام اس حدیث کا کیا ہے؟ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن غریب. اور راجح شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور کئی محققین نے اس حدیث کو حسن کہا، اس حدیث کو حسن کا، اور حسن درجے کی روایت قابل اعتبار اور قابل حجت ہے. خلاصہ کیا ہے اس حدیث کا؟ یہ ہے کہ قتل کی دیت 100 اونٹ ہے، قتل کی دیت 100 اونٹ ہے، اور اس کی 3 کیٹیگریز ہیں، اس کی 3 کیٹیگریز ہیں. پہلے 30 حقے، حقے جو ہے وہ اونٹریاں ہوتی ہیں یا وہ اونٹ ہوتے ہیں کہ جو چوتھے سال میں داخل ہو جائیں، 3 سال مکمل کر کے چوتھے سال میں داخل ہو جائیں.
اور جزا جو ہے وہ 4 سال پورے کر کے 5ویں میں داخل ہو جائے، حقہ جو 3 سال مکمل کر کے چوتھے میں داخل ہو جائے، اور جزا اس سے بڑی ہوتی ہے، اس سے بڑی اونٹنیاں ہوتی ہیں جو 4 سال کمپلیٹ کر کے 5ویں میں داخل ہو جائے۔ اور جو خلیفہ ہوتی ہے اس سے مراد حاملہ ہے، اور خلیفہ سے مراد حاملہ۔ تو آپ تصور کریں کہ 30 حقے، 30 جزے، 60 ہو گئے، باقی 40 رہ گئے، 40 حاملہ اونٹنیاں، 40 حاملہ اونٹنیاں، تو یہ ملا کر 100 بنتے ہیں۔ تو تصور کریں کتنی دیت بنے گی۔ آج کل میرے خیال میں ایک اونٹ جو ہے وہ میرے خیال میں غالباً جو درمیانے اگر قد کا آپ درمیانہ اونٹ دیکھیں تو اس کی قیمت میرے خیال میں 1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کی قیمت واللہ عالم، جہاں تک مجھے ایک اندازہ ہے، موٹا موٹا ایسٹیمیٹ لگا رہا ہوں میں، تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہے ایک نارمل اونٹ جو ہے نا درمیانے درجے کا۔ اور یہ جو عمریں ذکر کی گئی ہیں، 3 سال مکمل کر کے چوتھے میں داخل ہو جائے، 30 اونٹنیاں ایسی ہوں یا اونٹ، اور اس طرح جو 4 مکمل کر کے 5ویں میں داخل ہو جائے، 30 ایسی اور 40 حاملہ ہو، تو تصور کریں ذرا حاملہ اونٹنی کی قیمت کیا ہوگی۔ تو یہ ملا کر 100 اونٹنیاں اس کی قیمت بنائی جائے گی، اور یہ قیمت جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کو دی جائے گی، اور یہ قیمت جو ہے مقتول کے ورثاء کو دی جائے گی۔ لیکن قتل خطا کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ قتل خطا کے اندر، اور یہ دیت جو ہے نا یہ پورا خاندان مل کر دے گا۔ یہ دیت جو ہے یہ پورا خاندان، عاقلہ مطلب جو مقتول کے قاتل کے جو دیگر اس کے اسبا ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ سارے مل کر یہ دیت دیں۔ اور سعودی عرب کے اندر آج بھی یہ نظام موجود ہے کہ اگر کسی سے کوئی قتل ہو جاتا ہے نا غلطی سے قتل خطا کے اندر، تو پھر وہ سارے خاندان والے قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے وہ مل کر پورے خاندان سے یہ دیت اکٹھی کرتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ عدالت میں جا کے مقتول کے ورثاء کے سپرد کی جاتی ہے۔ تو جہاں قبائل کا سسٹم ہے آج بھی اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون موجود ہے۔ پاکستان کے اندر بھی فیملیز تو موجود ہی ہیں، صاحب ظاہر خاندان معروف ہیں، تو اگر وہ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں مل کر، ان سے وہ اگر حصہ لیتا ہے، اور ان کو دینا بھی چاہیے اگر ایسا ہے تو۔ لیکن پاکستان میں تو دیت کی بات ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ اگر ہو، اللہ کرے انشاءاللہ کبھی ہو جائے ایسا، تو اس صورت میں پھر دیت کی صورت اس طرح اکٹھی کی جائے۔ لہٰذا عبداللہ بن مسعود کی حدیث جو ذکر کی گئی یہ ضعیف ہے۔ تو اس میں ہم جو حدیث حضرت عمر بن شعیب عن ابی عن جدی والی جو روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، یہ حدیث حسن درجے کی، اور اس میں اونٹوں کی 3 کیٹیگری شامل ہیں، 3 کیٹیگری، حقہ، جزا اور حاملہ، 30 حقے۔ یہاں ایک مسئلہ ذکر کیا صاحب کتاب نے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر بالغ بچہ یا کوئی پاگل اگر کسی کو قتل کر دے تو کیا اس صورت میں بھی قصاص واجب ہے؟ تو اس میں راجح بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی بڑے کو قتل کر دے تو بدلے میں قتل تو نہیں ہوگا، لیکن جو ہے اس کو دیت دینا پڑے گی، دیت اس کے ورثاء پر ہوگی، دیت اس کے ورثاء جو سربراہ ہے، سرپرست ہے، اس پر دیت ہوگی، اور وہ 100 اونٹ ہوگی، اور وہی عمریں ہوں گی اونٹوں کی جو ابھی ہم نے ذکر کی۔ اچھا، آپ کہیں گے، آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ یہاں بھی تو نفس بالنفس، جان کے بدلے جان ہے، تو پھر چھوٹے اور بڑے میں فرق کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے احادیث ہے، جیسا کہ حدیث معروف ہے، رفع القلم عن ثلاثۃ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل۔ کہ نبی صاحب نے کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، بچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، اور مجنون سے حتیٰ کہ وہ عقل کرے۔ لیکن ہم کہہ رہے ہیں اس وجہ سے دیت ڈال رہے ہیں کیونکہ دیت جو ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ اس طرح تو بچے قتل کرنا شروع کر دیں گے، بچے کہیں گے ٹھیک ہے ہمارے اوپر کون سا کوئی مطلب کہ قصاص ہے، تو اس صورت میں جرائم بڑھیں گے، تو یہ ایک طرح کی سزا ہے۔ لہٰذا کم از کم اگر قصاص نہیں تو قصاص سے دیت کی طرف منتقل ہوا جائے گا، دیت کی طرف منتقل ہوا جائے گا، لیکن سرے سے اس بچے کو کچھ نہ کہا جائے، نہ اس کے ورثاء کو کچھ کہا جائے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور دیت برادری کے لوگوں پر لازم ہے، اور دیت جو ہے وہ برادری کے لوگوں پر لازم ہے۔ وہ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے کسی سے تو اس صورت میں اس کے پورے برادری والے مل کر وہ دیت ادا کریں گے، پوری برادری والے مل کر وہ دیت ادا کریں گے، جیسے نبی علیہ السلام نے فجعل دیت المقتولۃ علی عاقلۃ القاتلۃ وبرأ زوجها وولدها۔ قصاص کس چیز سے لیا جائے گا؟ یہ علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے۔ قصاص تلوار سے لیا جائے گا
پتھر مار کے لیا جائے گا، اونچی جگہ سے گرا کر لیا جائے گا، کس طرح لیا جائے گا؟ تو راجح بات یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی قصاص جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے جو ہے وہ کسی کو گرا کر مطلب کہ قتل کیا ہے، تو اگر اس کے ورثاء مطالبہ کرتے ہیں کہ گرا کر ہی اس کو ہم قتل کریں گے، تو گرا کر اس کو قتل کرنا چاہیے، مارنا چاہیے قصاص میں۔ اور اگر اس نے تلوار کے ساتھ مارا ہے تو تلوار کے ساتھ، تو کسی طریقے سے بھی مقصود اس کو جان سے مارنا ہے۔ قصاص کے اندر پھانسی دے کر بھی قتل کیا جا سکتا ہے قصاص میں، اور تلوار سے بھی سر اڑایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح کسی اور طریقے سے بھی اس کو جائز طریقوں میں سے اختیار کر کے مارا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی اتنا اختلاف معتبر نہیں ہے۔ گھر میں جھانکنے والا، اگر کسی کے گھر میں کوئی جھانکتا ہے اور آگے سے کوئی چیز مارتا ہے اور اس کی آنکھ ٹوٹ جاتی ہے، تو کیا اس کے اندر دیت ہوگی کہ نہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے بے شمار ایسی احادیث ہیں جن کے اندر یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی قوم کے گھر میں جھانکے اور وہ آگے سے کوئی چیز اگر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں تو ان پر قصاص نہیں ہوگا، ان پر جو ہے وہ دیت نہیں ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بندہ ان کے اللہ کے نبی کے گھر سے جھانک رہا تھا، اور میں اگر میں تمہیں پہلے دیکھ لیتا نا تو میرے ہاتھ میں جو یہ چیز ہے نا، میں مار کے تیری آنکھ کو پھوڑ دیتا۔ اور اس حدیث کے حوالے سے ہی، یہ گھر میں جھانکنے والا اور آنکھیں پھوڑنے والے کے حوالے سے ہی حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے، انہوں نے فرشتے کی آنکھ نکال دی، انہوں نے فرشتے کی آنکھ نکال دی، آنکھ پھوڑ دی جب فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس پر بعض ملحدین اور بعض جو ہے منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے بلا فرشتے کی آنکھ جو ہے وہ پھوڑی جا سکتی ہے، موسیٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وہ چونکہ گھر کے اندر بندے کی شکل میں آیا تھا، تو جب آپ کے گھر میں کوئی بندہ گھستا ہے اور آگے سے آپ کو چیز مار دیتے ہیں تو یہ آپ تو دفاع کر رہے ہیں نا، آپ تو اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو اس کو تھپڑ مارا تھا اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں انسانی شکل میں گھس گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ فرشتہ ہے، تو انہوں نے تو اپنے دفاع کے اندر یہ کام کیا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ چلیے خیر، بہرحال یہ مسئلہ ثابت ہے کہ اگر کوئی گھر میں جھانک رہا ہو اور آگے سے اس کو کوئی اگر چیز مار دیتا ہے اور آنکھ پھوڑ دیتا ہے تو اس پہ دیت نہیں ہوگی، اس پہ دیت اور قصاص نہیں ہوگا، لیکن بشرطے کہ گھر کا دروازہ بند ہو، گھر کا دروازہ بند ہو۔ لیکن اگر گھر میں دروازہ ہی نہیں رکھا ہوا، اگر گھر کے دروازے ہی نہیں ہے، دیواریں ہی نہیں ہیں، تو پھر اگر کوئی جھانکتا ہے تو بھائی اس کا صاحب ظاہر نظر جا سکتی ہے اس کی، ہاں ٹھیک ہے، نظر جھکا کے رکھنی چاہیے، لیکن آپ بھی تو اپنے گھر کی دیواریں بنا کے رکھیں، آپ بھی تو گھر کے دروازے بند کر کے رکھیں۔ بعض لوگوں نے دروازے کھلے رکھے ہوتے ہیں، سامنے سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بعض لوگوں کی نظر پڑ جاتی ہے۔ وہ جیسے شیخ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ دروازے کھلے رکھتے ہو، دیواریں گرا دیتے ہو، پھر کہتے ہو چور پڑ گئے گھر کو۔ جب دروازے کھلے رکھو گے تو چور تو پڑیں گے ہی۔ تو اسی طرح اگر ایک آدمی نے گھر کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے تو چور تو پڑیں گے ہی صاف ظاہر ہے، اور لوگ تو دیکھیں گے، لیکن ایک آدمی نے اگر گھر کا دروازہ بند کیا ہوا ہے، اندر سے کوئی سوراخ کے اندر سے اگر کوئی جھانکتا ہے تو اس کو آگے سے کوئی چیز مار دیتا ہے تو اس پر قصاص نہیں۔ حدود حرم کے اندر، حدود حرم کے اندر یعنی حرم کی حد کے اندر قصاص لیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، قصاص ہو سکتا ہے حدن، لیکن حرم کے اندر، بیت اللہ کے اندر، مسجد کے اندر جو ہے حدود قائم نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی میں نے اشارہ کیا ہے کہ بیت اللہ کے اندر یا مسجد نبوی کے اندر، کسی بھی مسجد کے اندر حدود کا نفاذ نہیں ہوگا، چونکہ خون وغیرہ نکلتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ کے گھر اس لیے نہیں ہے۔ بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں حدود کا نفاذ نہ کیا جائے، لیکن حدود حرم کے اندر ہو سکتا ہے، حدود حرم کے اندر، لیکن مسجد کے اندر، بیت اللہ کے اندر یا کسی مسجد کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ بسا اوقات قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہوں، جب دونوں ایک دوسرے کے قتل کے درپے ہوں، ہر ایک کا قتل کرنے کا ارادہ ہو، تو اس صورت میں دونوں ہی جہنمی ہوتے ہیں۔ جہنمی کا مطلب یہ ہے کہ آگ کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ خوارج کا عقیدہ۔ خوارج کہتے ہیں کہ جہنمی پکے پکے اور جہنم میں رہیں گے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جب تک شرک نہ کرے، شرک سے دور گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے نیچے والے جتنے بھی گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جن حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہے گا یا وہ اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی دفعہ جہنم میں جائے گا سیدھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، یا یہ ہے کہ وہ زیادہ دیر جہنم کے اندر رہے گا، یا اور مختلف علماء نے ان احادیث کی تعویلیں کی، لیکن خوارج کی طرح ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہے گا، کبھی نکل ہی نہیں سکتا، اللہ کی مشیت کے ساتھ بھی نہیں نکل سکتا، ایسا نہیں ہے۔ قتل عمد کے بعد اگر قاتل توبہ کر لے، اگر ایک آدمی نے قتل کیا اور توبہ کر لے تو کیا اس کا قتل، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ جی ہاں،
اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور وہ حدیث مشہور آپ سنتے رہتے ہیں، ایک بندے نے 99 قتل کیے، تو ایک بندے کے پاس جا کے پوچھنے گیا کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی، تو اس نے کہا نہیں ہوگی، اس نے اس کو بھی اڑا دیا، پورے 100 کر دیے، پوری جو ہے اس نے سینچری کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ پھر کسی نیک آدمی سے جا کے ملا، اس نے کہا کہ جاؤ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں جا کے توبہ کرو اس بندے سے، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو وہ جا رہا تھا، راستے میں موت آ گئی، تو جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زمین کو دیکھو، اگر جس طرف جا رہا تھا سفر زیادہ کر چکا ہے توبہ کی غرض سے تو پھر یہ جنتی ہے، اگر سفر کم کیا ہے تو پھر یہ اہل جہنم لے جائیں۔ تو اصل میں اس نے ابھی سفر کم کیا تھا، لیکن سچے دل سے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، ابھی سفر کم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، تو جس طرف جا رہا تھا وہ زمین سکڑ گئی، اور جس طرف سے جا رہا تھا اس زمین کو اللہ نے حکم دیا لمبی ہو گئی، زیادہ اس کے اندر طول پیدا ہو گیا۔ تو جب فرشتوں نے زمین کو دیکھا تو وہ سفر زیادہ کر چکا تھا، ان کو لگا کہ سفر زیادہ کر چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ جنت میں اس طرح داخل کر دیا۔ تو اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے قتل کرنے والا سچی اور پکی توبہ کر لیتا ہے، تو جیسے حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ 100 قاتلوں کے 100 مقتول کے قاتل کو بھی معاف کر سکتا ہے، تو ایک قاتل مقتول کے قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ اس آیت سے اس آیت کو ہم مستثنا کر کے ہم کہیں گے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی توبہ قابل قبول ہوگی۔ اگلا ہمارا لیکچر جو ہے وہ دیات کے حوالے سے ہوگا اگلے ہفتے سے انشاءاللہ، اور اس میں ہم دیتیں پڑھیں گے، انگلی کی دیت کیا ہے، ہاتھ کی دیت کیا ہے، سر کے زخم کی دیت کیا ہے، اگر ہڈی کو ننگا کر دینے والا زخم ہو تو اس کی کیا دیت ہے، اور مختلف جو دیات ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے ہم پڑھیں گے، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم جو ہے وہ نوٹس تیار کریں۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔